حاضرین و سامعین، پچھلے جمعۃ المبارک تے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی فرشتیاں نال گفتگو ہوئی، جو انہاں سوال کیتے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو انہاں چیزاں دے جواب عطا فرمائے، اس دے ساڈی گفتگو چل رہی ہے کہ چار چیزاں دے بارے فرشتیاں سوال کیتے اور ہر سوال دے وچ حضور نے 3 جواب عطا فرمائے۔ پہلا سوال ہویا کہ مل کفارات، کیڑیاں چیزاں ہیں جنہاں نال گناہ معاف ہوندے۔ اس کے جواب وچ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکل پیش آ رہی ہوئے، طبیعت نہ ہوئے تے وضو کرنا، جس وقت وضو مشکل ہوئے، یہ او عمل ہے جس نال اللہ تعالی گناہاں دی معافی فرما دیتا ہے۔ دوسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مسجد جڑے قدم جماعت میں شامل ہون واسطے چلے جاندے نے، وہ بھی گناہاں دی معافی کفارہ ہے۔ تیسرا آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، وانتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کے دوئی نماز دے انتظار وچ رہنا، یہ بھی گناہاں دی معافی دا مسلسل ذریعہ ہے۔ 3 کفارات۔ پھر پوچھا گیا کہ درجات کس طرح بلند ہوندے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دے بھی 3 جواب ارشاد فرمائے کہ اطعام الطعام، کھانا کھلانا کھلے دل نال اللہ تعالی دی رضا واسطے، فقیر نو، مسکین نو، مہمان نو کسے بھی معاملے وچ کھانا کھلانا جڑا ہے اے درجات نو بلند کر دیندا ہے۔ دوسرا وافشاء السلام، چلدیاں پھردیاں کوئی جانو ہے یا نہیں، السلام علیکم آکھنا، ایدے نال درجات ودے رہندے۔ والصلاۃ باللیل والناس نیام، لوگ ستے ہوئے ہون تے اے بندہ رب دے سامنے کھڑا ہویا ہوئے تے جتنے درجات اس تے رب بلند کردا ہے، کسی دی سوچ بھی اتنے تک پہنچ نہیں سکتی۔ یہ 3 چیزاں درجات دی بلندی دیاں۔ انہاں دی تیسری جڑا چیز دے بارے پوچھا گیا ہے وہ ہے منجیات، کیڑیاں چیزاں جڑیاں اس دنیا تے بھی مشکلات وچوں نجات دینیاں، قبر وچ بھی، حشر وچ بھی بندے نوں مشکل چوں کڈ دیاں۔ اس دے جواب وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، خشیت اللہ فی السر والعلانیہ، بندہ حق اللہ ہوئے تے تاں وی رب تو ڈردا رہے، لوکاں دے وچ ہوئے تے تاں وی رب تو ڈردا رہے۔ اور اس دے نال والعدل فی الغضب والرضا، بندہ غصے وچ ہوئے تے انصاف دی گل کرے، بندہ خوش ہوئے تے تاں وی انصاف دی گل کرے۔ یہ چیزاں منجیات وچوں ہیں کہ جڑی مشکل بندے تے آنی ہے، اللہ تعالیٰ انہاں چیزاں دی وجہ تو اس نو مشکل دے وچوں کڈ لینا۔ اللہ تعالیٰ دا ڈر
تقوی، عدل کرنا، انصاف کرنا، یہ منجیات ہے۔ یہ چیز آگے تفصیل نال بیان ہو چکی ہیں۔ اج دا جڑا ہے وہ ہے آخری حصہ کے مہلکات کی ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس دے جواب وچ تین چیزاں دا ذکر فرمایا کہ جڑیاں چیزاں ہلاک کر دینے والی ہیں۔ ایک پیڈی پکی زہر ہوئے، وہ کھا لوے بندہ مر جاندا، شاید اس وچوں بندہ بچ جاوے، لیکن جڑیاں ترے چیزاں حضور دسیاں ایک کسے اپنا لئیاں تے نہیں بچدا، وہ ضرور ہلاک ہویا۔ او دے چو پہلی چیز فرمایا شح مطاع، انسان دے اندر شیطان ایک چیز پیدا کردا ہے جیڑا خود غرضی ہوندی ہے، لالچ ہوندا ہے ہر معاملے وچ کہ میرا ایتھے فائدہ ہونا چاہیے، کسے دا نقصان کر کے ہو رہا ہے تاں جویں ہو رہا ہے تاں میرا فائدہ ہونا چاہیے، اس نو لالچ آکھیا جاندا۔ ناجائز طریقے نال فائدہ حاصل کرنا اور اس سوچ وچ رہنا کہ اس واسطے میں کسے نقصان بھی دے لواں تے کوئی نہیں مسئلہ، میرا تو فائدہ ہو رہا ہے، یہ لالچ ہے۔ ایک ہی ہے لالچ ہے، اس نو شح دا لفظ عربی دے وچ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شح مطاع، ایسا لالچ جدی بندہ پیروی شروع کر دے وے کہ جویں لالچ ذہن وچ آمدا پیا ہے وقت اے بندہ اس دے وچ انصاف دے تقاضے پورے نہ کرے، جویں حق بندا انج نہ کرے، اپنا جڑی ہے وہ لین سدھی کرے، آکھے جویں بھائی میں انج کردا انج ہونا ہے، اے ضروری ہے، اے ہے لالچ۔ اور لالچ جڑا ہے اے ضرور بندے نوں ماردا ہے۔ مشہور ہے مثال کہ لالچ بری بلا، لالچ بری بلا ہے۔ یہ لالچ ایسا چیز ہے جس نے بھی اس دے پیچھے اپنے آپ نو چلایا ہے، یہ لالچ اس نو ہلاکت علی لے گئی۔ دنیا دے معاملات وچ بھی بندہ جتھے لالچ دے وچ آندا ہے دوسرے دا نقصان کر کے اپنا فائدہ کردا ہے، یہ لالچ دی نشانی ہوندی ہے تے اے انسان نو کامیابی نہیں دیندی بلکہ کی کردی انسان نو ناکامی دیندی، خراب کر دیئے، اس بندے دا نیکیاں والا سلسلہ روک دیندی ہے، اس دے دل نو سیاہ کر دیندی ہے، اندروں انسان گندا ہو جاندا ہے، باہروں جویں بھی اچھا ہوئے اس دے دل لے لالچ جڑا ہے اس دے اندر دے نظام نو خراب کر دیندا ہے۔ اے لالچ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ لالچ دے بارے صحابہ وضاحت فرمائی، درس دیتا۔ دوسرے دن کوئی چیز آئی یا کچھ وقت تو بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اودے وچوں حضرت عمر نو عطا فرمائی۔ آپ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہیں لیندا، تسی کسی اور غریب صحابی دے دیو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سمجھ گئے کہ جڑی چیز پہلے بیان ہوئی ہے عمر دے ذہن وچ اس دا اے مطلب ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے لالچ اور حرص نہیں، تما اے نہیں کہ تھان کوئی چیز دے رہا ہے تے تسی نہ لو۔ آپ نے فرمایا جس وقت تواڈے دل وچ نہیں اس چیز دی حرص ہوس، تھان اللہ اللہ کوئی چیز مل رہی ہے، کوئی بندہ دے رہا ہے، تواڈی حرص ہوس تو بغیر تے تسی لو اس نو، اے کوئی منع نہیں، اے لالچ نہیں۔ ہاں تھان کوئی دے نہیں رہا، تواڈے کوئی اس دے وچ ہے نا، لیکن تسی اس تلاش چو کہ مین مل ہی جاوے تے پھر کی ہے لالچ۔ بزرگاں اولیاء اللہ نے تین لفظ دیتے اس معاملے وچ، جیڑا او تین لفظ پکا لوے انہیں دنیا دے وچ حسرت نہیں رہندی، اس دے وچ افسوس والی کیفیت، پریشانی والی اور ڈھیر ساریاں اندرونی چیزاں تو بندہ بچ جاندا ہے گناہاں۔ پہلی فرمایا تما نہ کرو،
تما نہ کرو کسی چیز دا کہ میں لازمی مل ہی جائے. دوسرا فرمایا اگر مل رہی ہے اللہ دی طرف ہو تے وات ان منع نہ کرو، وات منع نہ کرو. لے لئیے تے فرمایا پھر جمع نہ کرو. تما منع جمع یہ تریوے او لفظ ہیں جڑے بندے دے باطن نو خراب کرتے ہیں. تمامی خراب کرتا ہے جی اللہ دی طرف کوئی چیز آ رہی ہے اور اے وڈا بنیا رہے میں نہیں ضرورت، وہ بھی نہیں ٹھیک. جی لے لئیے ہن اس سوچ ہو جاوے میں اکٹھی کراں ہن اتنی ہو جاوے، ہن اتنی ہو جاوے، ہن اتنی ہو جاوے، ہن اتنی جمع کردا جاوے تے فرمایا اے جمع وی او دے واسطے ٹھیک نہیں. تمام بھی نہ ہوئے، منع بھی نہ ہوئے، جمع بھی نہ ہوئے. اللہ دی رضا واسطے آپ بھی اس دے وچوں استعمال کرے، اپنے گھر والے نے استعمال کراوے، اس دے وچوں اللہ دی راہ وچ خرچ کرے. اے شریعت دا طریقہ ہے. اور یہ لالچ جڑا ہے اس بڑے بڑے ایسی بری چیز ہے. لالچ بندے دے ذہن وچ ہوے تے بندہ نبیاں دے نال بھی ہوے تے صحبت فائدہ نہیں دے. اتنی بری چیز نبی تو ود کے کسے دی صحبت آجا دن فلانا نیک بندہ جی او دے نال رہو دی بیل بناؤ تھوڑے وچ بھی نیکی اوسی اچھائی اوسی. نبی تو ود کے کوئی نیک نہیں ہوندا، نبی تو ود کے کوئی نیک نہیں ہوندا. ہر نبی اپنے دور وچ اپنی ساری امت نال ود کے نیک ہوندا، ود کے عقل مند ہوندا ہے، ود کے سیاںا ہوندا ہے، ود کے سونا ہوندا ہے. سارے معاملات ہوندے نے دے وچ ہر چیز اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی زیادہ دتی. دنیاوی نہیں کہ مال و دولت زیادہ ہوندا ہے، نہیں. جڑیاں چیزاں اخلاقیات چین اللہ تعالیٰ او زیادہ دتیاں. اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک بندہ آیا اس کہا جی میں تھوڑی شکتی وچ رہنا چاہتا، میں کچھ سیکھنا چاہتا، علم تھوڑے کو بڑا علم ہے، اللہ دے نبی ہو. لیکن انہیں جڑا بندہ اے ہاں لالچی. کون آ لالچی بندہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام منع نہیں کیتا با تو نہ بھئی میرے نال رہو تے نہ سکھ. فرمایا ٹھیک آ جا. سفر تے جان لگے. 3 روٹیاں دواں بندیاں کو. مختلف روایتاں وچ واقعہ ہے، کسے وچ کوئی لفظ اضافی ہے، کسے وچ کوئی گھٹ ہے، لیکن او دا مفہوم جیڑا ہے وہ اس قسم دا ہے کہ 3 روٹیاں بھوک لگی 2 روٹیاں کھا لیں. ایک روٹی جیڑی آئی او بچا لئی گئی کہ پیچھے کسے وقت اے کھا لے. اور اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام وضو کرن گئے یا کسی ہور معاملے وچ گئے جیڑا اے بندہ اے سو 3 روٹی کھا لئی. ادھے وچ ادھی روٹی حضرت عیسیٰ دی آئی تے ادھی اس بندے دی. 1.5 دی ونڈ ہونی آئی. اس کی کیتا 2 کھا لئی اور آپ دی اجازت تو بغیر. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئے واپس، سفر اگے شروع ہویا، بھوک لگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کوئی روٹی آئی نا؟ کہ نہیں جی 2 ہی روٹیاں. کتنیاں؟ 2 ہی آن ہونے. پتہ نہیں ایک آئی تھی وہ کدے گئی ہے کوئی پتہ نہیں. آپ فرمایا 3 روٹی تو آئی نہیں، پتہ کوئی نہیں کدے گئی ہے. اسی 3 روٹی ہوں پتہ نہیں کدے گئی ہے. ایتھے کوئی نہیں. اللہ دے نبی سمجھ گئے کہ اے لالچ چاہ. کیسے چاہے؟ لالچ چاہ گیا. اس نے وانڈ نہیں رکھی، اس لالچ والا ذہن اس بنایا. حضرات محترم اللہ دے محبوب نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جنہاں خالق کائنات نے اپنی خاص روح دے نال پیدا فرمایا،
بغیر باپ تو پیدا فرمایا. حضرت مریم دے پیٹ دے اندر خالق کائنات نے روح پھونکی, جناب عیسیٰ پیدا ہو گئے, روح اللہ مشہور ہوئے. جلیل القدر نبیین خالق کائنات نے طرح طرح دے معجزات عطا فرمائے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کرتے جا رہے ہیں, اگے ویکھیا تے ہن دریا آ گیا ہے. نال والا بندہ بڑا پریشان ہویا کہ ہن دریا کوئی بیڑی بھی نظر نہیں آ رہی, کوئی ساڈے کول دریا پار کرنے دا وسیلہ بھی نہیں, دریا چوں کیویں گزران گے؟ اے اللہ دے نبی دریا پار کیویں کران گے؟ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو میرا دامن پکڑی رکھی, جویں میں پار لنگ گیا تو بھی لنگ جا. اللہ والیاں دا دامن بندہ پکڑ لوے جویں او کامیاب ہو جاندے نے. خالق کائنات جنہاں دامن پکڑیا ہوئے انہاں بھی کامیاب فرما دیندا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا پیر دریا دے پانی تے رکھیا, پیر سجیا نہیں. اللہ دے امر نال اللہ دے نبی نے پانی دے اتے چلنا شروع کر دیتا ہے. انج چل رہے ہیں جویں سڑک تے چلیا جاندا ہے. ہن اس نے بھی دامن پکڑے ہویا ہے, حیرانگی نال ویکھ رہا ہے, تھلے تے نہیں جا رہا, نہیں پانی بھی پیراں تے نہیں لگ رہا. دریا پار ہو گیا, اش کر اٹھیا. واہ اللہ دے نبی کمال کر دیتی جے, خالق نے بڑا تھوڑے معجزات. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بے پانی تے چل کے معجزہ ویکھی, ویکھیا کمال ہو گئی. فرمایا کچھ ایمان وچ بھی برکت آئی ہے کہ نہیں آئی؟ جیڑا دل وچ ایمان ہے کوئی اودا بھی فائدہ ہویا ہے. او کمال ہو گئی جی, سینہ بڑا نور نال بھری گیا جی, بڑا معجزہ ویکھیا. آپ فرمایا اچھا جی کوئی ایمان وچ اضافہ ہوئے تے ودا 103 روٹی کہیں کھادی آئی؟ وہ جڑی 3 روٹی آئی وہ کہیں کھادی آئی جی کچھ ایمان تیرا ٹھیک ہو گیا؟ اس نے کہا جی ایمان تے بڑا ودیا پر 3 روٹی دا میں پتا کوئی نہیں. لالچ اتنی بڑی ہے, اللہ دے نبی معجزہ بھی وکھا دیں تے اس بندے دے دل دی کیفیت تبدیل نہیں ہوتی. یہ اتنی بری بیماری حب دنیا, لالچ, ہرس, ہوس, لا علاج مرض, جتنے تک آپ نہیں ختم کرنی بیرونی قوتاں نال ختم نہیں ہوندی. اللہ دے نبی پھر چل پے. بعض روایات چایا کہ اگو ایک نبینہ آ گیا, اللہ دے نبی نے دستے شفا پھیریا, اکھاں واپس آ گئی. اوتھے بھی ایو سوال کیتا ایمان ودے بڑا ودیا کمال ہو گئی ہے. فرمایا ودا 3 روٹی کہیں کھادی کوئی نہیں پتا. ایک روایت کہ بھوک لگی شدید, ہرنا چل رہی ہیں, دوڑ رہی ہیں ہرنیاں. اللہ دے نبی نے ہکی ہرنی نے بلایا, ہرنی کول آ گئی. یہ اللہ دے نبی دیاں شاناں ہوندیاں. اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء خاص قوتاں عطا فرمائیاں, خاص اختیارات عطا فرمائے ہوتے. اللہ دے نبی نے ہرن نو بلایا, ہرن نو ذبح کیتا, پکایا, کھا لیا, بڑا لذیذ گوشت, جی بھر کے کھادا. ہن اللہ دے نبی نے ایڑی لائی, اشارہ کیتا اس ہرنی دیاں ہڈیاں تے جنہاں دا گوشت کھا لیا گیا ہے. فرمایا کم بِإِذْنِ اللہ, اللہ دے حکم نال اٹھ کے کھڑی ہو جا. ہن ویکھ رہا ہے حیرانگی دی حد نہیں رہی, ہڈیاں کٹھیاں ہو گئیاں. خالق کائنات نے فوراً زندگی بخش دیتی, ہرنی بن گئی, اٹھ گئی, چلن لگ پئی, چوکڑیاں بھردی ہوئی اگے دوڑ گئی. بڑا سبحان اللہ کرن لگ پیا, کمال ہو گئی ہے. میرے نبی اتنیاں شاناں آج تائیں کسے نبی نہیں ملیاں. گوشت اپنے ہاتھاں نال کھادا ہے, اپنی آنکھاں دے سامنے ذبح ہوئی ہے تے زندہ بھی ہو گئی ہے. واہ واہ. جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کچھ ایمان وچ بھی اضافہ ہویا؟ جی جی بالکل سینہ ایمان نال بھر گیا ہے. آپ نے فرمایا اگر ایمان وچ بہتری آئی ہے تو پھر اپنے ایمان نو حاضر رکھ کے آکھ
کہ 10 او تیسری روٹی کدے گئی ہے، کس کھادی ہے تیسری روٹی؟ اس کہا جی باقی تو گلاں ٹھیک ہیں لیکن میں تیسری روٹی دا پتہ کوئی نہیں۔ کھادی ہوئی روٹی آپ آئی، اتنے معجزے ویکھ کے بھی جڑی جہالت ہوندی ہے عجیب شے ہوندی ہے، ایک ہی اکھ نال معجزہ ویکھ رہا ہے، دوئی اکھ نال اے نہیں سوچدا با جیڑا اللہ دا نبی دریا تو پار لنگ سکدا ہے، ہرنیاں زندہ کر سکدا ہے، نبینیاں اکھیں دے سکدا ہے، اس اللہ دے نبی رب اے نہیں دس سکدا بتری روٹی کی دے، او سوال وڈا ہے کہ اے وڈے، لیکن نہیں سمجھ سکیا۔ ہن اللہ دے نبی نے او علاج کیتا جیڑا دنیا داراں دا علاج ہوندا ہے، کیونکہ اس نے اس معاملے میں قدر نہیں کیتی، معجزے ویکھ کے قدر نہیں کیتی۔ ہن اللہ دے نبی ہور علاج کر رہے ہیں کہ بے قدرا کچھ قدر نہ کیتی، تے کیتی خوب تسلی، دنیا دار پجاری زرد جی میں کتیاں دے گل چلی۔ اللہ دنیا دار بے قدرہ ہوندا ہے، دین والے دی قدر نہیں کردا، اللہ والے دی قدر نہیں کردا۔ اللہ دے نبی اس حکمت نو سمجھ گئے کہ انج نہیں سمجھ آ رہی، اس دنیا دار دا علاج دنیاوی طریقے نال ہی کرنا ہے، تاں اس مننا ہے۔ ہن اللہ دے نبی نے 3 جاگاں تے مٹی ریت نو اکٹھیاں کیتا، اٹاں بنائیاں، حکم دیتا کہ اللہ دے امر نال سونا بن جاؤ۔ ویکھدیاں ویکھدیاں 3 اٹاں سونے دیاں چمکن لگ پیاں، جسم تے کپ کپی تاری ہو گئی، کمال ہو گیا ہے، ایک ایک تولا سونے دا لوگ مر رہے ہیں، اٹاں سونے دیاں بن گئیاں، کلواں دا حساب ہو گیا ہے، اتنا سونا کمال ہو گئی ہے، بڑا اشش کر اٹھیا۔ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہونا ہے سونے دی ونڈ کر لئیے، سونے دی ونڈ کر لئیے، فرمایا ونڈ انج ہوے گی، اے ایک اٹ تو لے لے، دوسری اٹ میں لے لینا۔ فساکت لحظتا، تھوڑی دیر حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہوئے، آپ پہ بولیا جناب تے اے تری کون لگے گا؟ تری کون لگے گا؟ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تری او لگے گا جس نے 3 روٹی کھا دی، 3 اٹ او لئی سی جس 3 روٹی کھا دی۔ اسا کہا بھئی سہ لکائیے گل جے ہن وی نہ دسنا تے اٹ ساری ویندی پئی۔ اسا کہا جی اللہ دے نبی ہو جی کمال کر دے ہو، او میرے ذہن چوں جی نکل گیا جی، بس وہ میں ہی روٹی کھا دی ہے۔ آپ فرمایا لے لے اٹ، ہن من گیا، کیونکہ دنیا دار کس دا پجاری ہوندا ہے؟ زر دا پجاری۔ او معجزہ خدا رسول انہاں چیزاں او دا دھیان نہیں ہوندا، او اس نال ہی مندا ہے جیڑا او دی کمزوری ہوندی ہے۔ اللہ دے نبی نے تیسری اٹ بھی دے دیتی، فرمایا لے 3 اٹاں لے لے، ہن تیرا تے میرا فاصلہ ہو گیا، جدائی ہو گئی، اسی اگے نہیں چل سکدے۔ 3 مال دی طلب، مال دی ہوا سے لالچ تمائے، تو اس مرض دا شکار ہے، لے مال لے، تو مال لین واسطے آیا ہے، علم لین واسطے تے نہ آیا۔ علم لینا ہوندا تے معجزات وچوں تین بڑا کچھ لب جانا سی، او دے وچوں سوال کردا لیندا۔ اللہ دے نبی سمجھ گئے علم لین واسطے نہیں آیا، دنیا لین واسطے آیا ہے، دنیا دی حد کیتی، 3 اٹاں دے دتیاں۔ ہن اللہ دے نبی نے فرمایا تیرا تے میرا ایتھوں ہن فاصلہ ہو گیا، علیحدگی ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگے چلے گئے، اے ہن بہ گیا، سوچی پہ گیا، اٹاں 3 چمکدار لے کے جاواں تے کیویں جاواں؟ دنیا جس وقت تمدی ہے نا زیادہ،
کہ نال پریشانیاں بھی لے کے آمدی، اتنے ڈھیر سیکورٹی رکھنی پوندی ہے، اتنا ڈھیر کیمرے رکھنے پوندے، اتنا سارا کچھ کرنا پوندا ہے کہ ادی حفاظت کیویں کرنی، لے کے کیویں وینا ہے، ایک اٹ کیویں، دوا کیویں رکھاں، تری کتے لے کے کیویں جاواں، اٹن ہتھاں دے وچ پرت رہا ہے، بڑیاں سونیاں اٹن سونے دیاں، کمال ہو گئی ہے، ہن سوچدا پیا لے کیویں۔ اس سوچ وچار دے وچ دورو ترے ڈاکو آ، کتنے؟ ترے ڈاکو آئے، انہاں دی لشکارا پیا نا سونے دا، کی ایتھے اس بندے کو ویکھنے تے این لگدا پیا جی میں تے کول شے کوئی نہیں تے تے بڑی کوئی چیز، او قریب آیا انہاں کیا کی ہے تیرے کو، وہ سونا ہے ہو سکیا ایک نہیں دو نہیں ترے اٹاں سونے دی، ساری زندگی بھی ڈاکے ماری ہے اتنا نہیں لبنا، بڑا بھائی ایتھے مال ہے، ہن انہاں تریوے اٹاں لئیاں، انہاں کہ بھئی انجے ہن اٹاں لے لئیاں ان جوندیاں نہ چھڈو، مڑ کدے سیاں ہی نہ لوے زندگی وچ، ان ضرور مار چھڈو تاکہ اے معاملہ ختم ہو، سہ گرلانا میں نہ مارو، ڈاکواں نے ان قتل کر دیتا، سونے دیاں ترے اٹاں لے کے چلے گئے، رستے وچ جا رہے ہیں، بھوک بڑی لگ پئی، فیصلہ یہ کیتا بھئی بندے بھی ترے ہی آسے تے اٹاں بھی ترے ہی لب گئیاں، ونڈ بڑی ہو گئی، ایک ایک اٹ آ گئی، بڑے مطمئن ہو ہن بہ گئے، بھوک لگی ہوئی ہے، سوچیا بھئی ایک نو گلیے وہ کھانا لے آوے، دو اسی تے بانے ہاں، سارے جاویے دے ورگا شک بندا ہے اے کتھوں دے بندے نے کی کردے ودے، ہن انہاں سوچیا ہے کہ ایک کھانا لین جڑا جا رہا ہے، پچھلے جڑے دو آن انہاں سوچیا بھئی انجے سن اٹ آئیے ایک ویکھو نا تولے رجیندے نے، جتھے لالچ ہوندا ہے اوتھے پھر اٹاں بھی نہیں رجینی، اٹاں بھی نہیں رجینی، انہاں کہیا بھئی گل اے بھئی اٹ ہونی ہے ایک ایک، او تے اے بندہ جڑا کھانا لین گیا ہے نا جس وقت واپس آوے اگر اسی ان مار دئی نال والے ساتھ ان قتل کر دئیے تے او بھی ادھی ادھی اٹ اسی لے لی سیں، ڈیڑھ ڈیڑھ ہو جاس، او کہ بالکل ہے بڑی صحیح گل، جیڑا وہ کھانا لین گیا ہویا او بھی راہ وچ شیطان اودے وی تے نال ہی آ، او بھی مسلسل سوچ رہا، ہو سکیا بھئی ایک کٹ آئیے اسے جی اس کھانے وچ تو زہر ملا لواں لے کے تے اے دو تو مرزن نہ تے اٹاں جڑیاں دوویں منٹ ہی جاسن تے میں ایک بندہ ترے اٹاں دا مالک، کمال ہو جائے، دنیا داری دا لالچ ذہن دے اندر ایمان نو بھی ختم کردا ہے، انصاف نو بھی ختم کردا ہے، خوف خدا نو بھی ختم کردا ہے، ہن اے آ گیا کھانا بنوانا شروع کیتا، نال ہی زہر خریدی، کھانا بنیا لیا، زہر وچ ملائی، کھانا لے کے دوستاں لا گیا، جویں کھانا لے کے پہنچیا ہن جڑے دوستاں نے نہ کھانے نہ سائیڈ تے رکھیا، نہ کیا آ جا تیرے بارے ہی سوچ رہے ہیں، دوواں نے رل کے اس نو قتل کر دیتا، اٹ سونے دی، تیسری بھی انہاں دے کول آ گئی تے ہن آپ بیٹھ کے آرام نال کھانا کھانا شروع کیتا، کھانے وچ زہر آئی، جویں دوویں کھانا کھاندے گئے تھوڑی دیر تو بعد تڑپنا شروع ہو گئے، مر گئے، اٹاں تینے اوتھے ہی پیاں نے، بندے تین مرے پے نے، چوتھا نال پہلے والا بھی قریب ہی ہے، اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر تو واپس آ گئے، ہن نال آپ دے ہور بھی غلام نے، اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہنچے، دیکھیا کھڑے ہو گئے، اٹاں تے ترے اوہی نے، اے بندہ بھی اوہی ہے، اے تین بندے ہور نے، جناب نے سارا واقعہ غلامن سنایا، بنیا انجے، اس کول آئیاں نے، ڈاکو آئے نے، انہاں دا آپس وچ اختلاف ہویا، اے معاملہ بڑھیا ہے، لالچ آیا ہے، اٹاں ترے جڑیاں نے اوتھے ہی پیاں نے،
اور اے بندے چارے مر گئے نے، اوتھے اللہ دے نبی نے ایک جملہ بولیا جڑا جملہ اج بھی قیامت تک اس جملے دی گونج اس دنیا وچ رہے گی۔ اللہ دے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہا قضا یحمل الدنیا لصاحبہ، کہ اے دنیا ہے جیڑا اے دا بیلی بنن لگدا ہے اس دے نال اے انجی اللہ فرمایا دنیا ہے غلاموں ویکھو میرے امتیوں ویکھو بندے چار گرک ہو گئے نے اس پیچھے تے اے اٹاں اوتھے دیاں اوتھے ہی پیاں نے، جیڑا بھی دنیا دے پیچھے لگدا ہے وہ انج ہی کردا ہے، پھر اپنا رشتے بھی تروڑدا ہے، ناتے بھی تروڑدا ہے، اللہ رسول دا پاسا بھی چھوڑدا ہے تے دنیا پیچھے لگدا ہے تے پھر دنیا وفا نہیں کرتی، دنیا وفا نہیں کرتی۔ اس پہ کیا کہ کسے نال وفا نہ کی تھی اس دنیا بے اعتباری، کسے نال وفا نہ کی تھی اس دنیا بے اعتباری، نا محبوب ریا کوئی تھے نہ رہی کسے دی سرداری، نا محبوب ریا کوئی تھے تے نہ رہی کسے دی سرداری، کسے دے تھے پیر نہیں لگے تے سب ٹر گئے وارو واری، کسے دے ایتھے پیر نہیں لگے تے سب ٹر گئے وارو واری، آزم ایتھے دل نہ لاوی او نہیں تے روسیں جان دیوار، آزم ایتھے دل نہ لاوی نہیں تے روسیں جان دیوار۔ اپنے آس پاس مشاہدہ کرو، ہر عقل والے بندے نشانیاں لب سن، سکے برا ایک دوسرے دے دشمن بڑے، کنا قتل کر دیتا، کنا رشتے تروڑ دیتے، زمیناں پچھے لڑائی ہو گئی، آنا جانا ختم ہو گیا۔ اس دنیا ایسا بھی ویکھیا ہے، سکے پتر اپنے والد نو قتل کر دیتا ہے اس دنیا واسطے۔ سارے لوگوں انہاں مثالاں دا پتہ ہے، میڈیا دا دور، ماواں تے کیس کیتے ہوئے عدالتاں وچ جا رہی ہیں، اخباراں تے آ رہے ہیں، یہ ماں نہیں ساڈے واسطے مخلص، جس بندے دی ماں نہیں مخلص اس بندے واسطے کائنات وچ اور رشتہ کیڑا ہے جیڑا اودے واسطے مخلص ہے؟ والد نہیں مخلص، باپ نہیں مخلص اولاد واسطے، تو اور رشتہ کیڑا ویکھنا جیڑا اودے واسطے مخلص ہو؟ یہ دنیا ایسی چیز ہے جڑی ہر رشتے میں دراڑ پیدا کرتی ہے۔ بعض اوقات اولاد غلط ہوندی ہے، بعض اوقات والد غلط ہوندا ہے، والدین دے وچ لالچ بھی شیطان پیدا کر دیندا ہے، وہ بڑا تیز ہے اس معاملے وچ۔ تے اس واسطے یہ دنیا ایسی چیز ہے، یہ بڑے تو بڑے رشتے بھی خراب کرنے دی صلاحیت رکھ دی۔ اس واسطے اس چیز تو اپنے آپ احتیاط کردیا رہنا کہ دنیا پیچھے لگ کے برا دا رشتہ، والدین دا رشتہ، قریبی رشتہ داراں دا رشتہ، دوست دا رشتہ، دوست دے رشتے دی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ یہ دنیا دے دوست بندے ہی دنیا واسطے ہیں، وہ مطلب نکلیا دوستی ختم ہو گئی، یہ کوئی لمبی گل ہی نہیں ہوندی۔
خونی رشتے اتنے تگا نہیں کرتے، دوستی کی تو کوئی حیثیت نہیں۔ اس واسطے جدن بھی یہ لالچ آن لگے ذہن اس پورے واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے اس پورے واقعہ ذہن دہرایا، جس دنیا واسطے جس لالچ واسطے میں فلاں بندے نال تعلق توڑدا پیا، فلاں بندے دی جان دا دشمن بنیا کھڑا ہاں، لوگ یتیمن قتل کر دیندے کہ انہاں دے وارث بھی اسی بن گئے۔ وہ بولیا جے تا والد نہیں رہا ہن تسی ان قتل کر کے تے تسی رہنا ہے اوتھے۔ الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، اپنے پیٹاں وچ اگ پہ بردے، یتیماں دا مال ظلمن کھا۔ جیڑا بھی کو بولا بندہ ہے جے نہیں پتا لوگ وہ تیزیاں کر دے، اس نو نہیں پتا لگنا، بلا خدا نو بھی پتا نہیں لگنا، اس اللہ وحدہ لا شریک بھی نہیں سمجھنا بھئی اس دا حصہ کی کیتا نے، اس نو اس نال ونڈ کیویں کیتی نے۔ ایک مسئلہ ایتھے یاد رکھ لو، شریعت دے وچ اولاد دے حقوق والدین واسطے رکھے گئے۔ یہ مسئلہ کچھ لوگ پوچھتے بھی ہیں، 3 بچے آن، 4 آن، 2 آن، بچوں ایک بیڑا بن گیا، وہ نہ والدین نو وہ سمجھیا، والدین آکھیا 3 تو ہن وچوں شے دینی کوئی نہیں نہ جیڑا ساڈا ہے، تو بھائی ساڈے تو علیحدہ ہے، تیرا ساڈا تعلق ہی کوئی نہیں۔ اس نے اے ظلم کیتا، جیڑا اس بیٹے غلط کیتا ہے او دا گناہ او دے سیرے، اگر او دا تعلق نہیں ٹھیک رہا تے جیڑا اس نے اس نو وراثت تو وکھریاں کیتا ہے او دا گناہ وات اس والد دے سیرے۔ جے کوئی خدمت کردا پیا ہے تے او ثواب اپنے حصے وچ لے رہا ہے، وہ کو دنیا واسطے خدمت کر رہا ہے، جے دنیا واسطے کر رہا ہے میں نے دے کولوں مل جا سی تے وقت انہوں اس دا کوئی فائدہ نہیں، جی اللہ دی رضا واسطے کر رہا ہے تے وقت او دے واسطے اجر اکٹھا ہو رہا ہے۔ اولاد بیڑی ہووے یا چنگی ہووے او دا حصہ شریعت نے رکھ دیتا ہے، والد تو بعد او حصہ برابر ہی تقسیم ہوتا ہے۔ اے نہیں ہوندا فلانیا تو بھائی ٹھیک ہے والد واسطے، تو بھائی والد نال ٹھیک نہ ہے لہذا ہن اے بھائی تیرا حصہ ہی کوئی۔ اس مسئلے نے یاد رکھنا ہے، حصے بھراواں دے برابر ہوندے، انہاں دے والدین نال تعلقات ٹھیک ہون تے انہاں دا اپنا فائدہ ہے، اللہ تعالیٰ انہاں آخرت بھی دیندا ہے دنیا دے نال۔ جے نہیں بھی ٹھیک رہے تعلقات او دا گناہ انہاں دے سیرے، لیکن والدین دا یہ حق نہیں بندا کہ بھراواں لڑا چھڈن، ایک نو آکھن تو بالکل تیرا تے چاہیے دوے جڑے نو او دے وچ شامل ہو جان۔ یہ دنیا ہے چیز ایسی ہے، مرن لگیا اس والد نو بھی سمجھ آ جاندی لے میں مردا پیا، انہاں پترن جنہاں دتا مر انہاں بھی جانا ہے تے پیدا کی لدا۔ اس نا انصافی دا اس ظلم دا کوئی فائدہ نہیں، اپنے جوندیاں جوندیاں جتھے معاملات ہیں ان درست بندہ کر دے، موت ہر وقت سر دے اتے کھڑی، گناہگار نو موقع دین واسطے موت اڈیکدی نہیں، بھائی انجے ہن میں آنا تھا وقت میں کو ویکھیا تو پورا تیار کوئی نہ ہے تے میں ہٹ گئی ہاں، چلو مڑ کے دائیں اساں نہیں، تیار ہے یا نہیں؟ موت اذا جاء اجلهم فلا يستاخرون ساعة ولا يستقدمون، وہ اگے بھی پیچھے ایک لمحہ بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ دے نال ایک مسئلہ ہے بھی یاد رکھ، لوگ یہ بھی پوچھ دیں والدین تے اولاد دے جھگڑے چل رہے ہیں، عدالتاں وچ چل رہے ہیں، ڈیریاں تے ڈیرے بنے ہوئے، والدین دی زندگی وچ جیڑی اولاد ہے انہاں دے کولوں کوئی چیز بھی لین دے بارے انہاں دے اتے جبر نہیں کر سکتے، والدین زندن انہاں دے کول جو جائیداد ہے دولت ہے اولاد انہاں اس گل تے نہیں مجبور کر سکدی بس تسی بھائی ساڈا حصہ تے ایتھے کڈو، جی وہ نہیں دینا چاہتے تے سارے نہ دین، والد اپنے کول رکھے سارا کچھ۔ یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے، والد اس دنیا تو گیا سارے بھی برابر تقسیم ہو گیا،
ٹھیک ہے اگر والد سمجھدا ہے کہ میرے جان تو بعد انہاں دے درمیان مسئلے نہ بنن میں اس چیز اچھے طریقے نال جویں میں حل کرنا ہے تیرے دارن تے نہیں نہ پتا کیویں حل ہونا میں اچھی طرح پتا ہے وہ حل کر دے تے یہ بھی اچھی گل ہے یہ بھی ٹھیک ہے لیکن کوئی اولاد وچوں والد نو اس گل تے مجبور نہیں کر سکدا جوندیاں جوندیاں جو اس کمایا ہوا ہے وہ ہوتا ہی ہے میرا حصہ بھائی مرن تو پہلے ہی رکھو یہ مجبور کوئی نہیں کیتا جا سکتا تے والد جیڑا ہے وہ واسطے بھی شریعت دے واضح اصول موجود ہیں کہ اگر اس تقسیم کرنی ہے تو وقت برابر کرنی یہ نسو کرنی تو وقت نہ کرے رکھے شریعت ان کوئی زور نہیں دے رہی نہ کوئی اس تے جبر کر رہی ہے وہ تو اپنا کمایا مال بے شک ساری عمر رکھے جویں چاہے وچوں ونڈ کردا رہے وہ ونڈ کر سکدا تو اپنا مال ہے لیکن انصاف دا دامن جڑا ہے کوشش کرے کہ اس دے اوتے میں پورا رہا اے دنیا اس دے پیچھے لگ کے رشتے خراب کرنے دا کوئی فائدہ نہیں خونی رشتیاں دی قدر کرو اور اس تے تسی کہ تو چلیاں جانا ہے تے دنیا اتنے پیا یہ ہے شوخن مطاع حضور دی حدیث حضرت